مسلمان مرد جو ہے مسلمان مرد اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ریورس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کی شادی مسلمانوں ہی سے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کوئی 4 دن کا کھیل نہیں ہے۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے زندگی بھر کی رفاقت کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس سے ایک گھر بننا ہے، ایک خاندان بننا ہے، اس سے رشتے وجود میں آنے ہیں، اس سے اولاد پیدا ہونی ہے۔ اس اولاد کو بھی کوئی مذہب اختیار کرنا ہے، اس کی کوئی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کو لوگوں نے یہ جائز ہے اور ناجائز کا کھیل بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر اس کو اسلام سے دلچسپی ہے یا مذہب سے دلچسپی ہے، توحید سے دلچسپی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کی شادی کسی مشرک سے اور کسی مشرکہ کی شادی کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتی۔ توحید اور شرک کے معاملے میں یہی فرق ہے۔ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، اور توحید اور شرک کو آپ سوسائٹی میں تو گوارا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گوارا کیا ہے، لیکن آپ کے پاس انتخاب ہے کہ آپ گھر میں کس کو لا رہے ہیں۔ تو مرد ہو یا عورت، سب کو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ جیسے شادی کرتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت کی موافقت ہے یا نہیں ہے، معاشرتی پس منظر کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی سکیں یا نہیں رہ سکیں گے، ہمارے درمیان کمیونیکیشن کیسی ہے، ایسے یہ بھی دیکھیے کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے بارے میں کیا چیز ہے۔ یہ اصول کی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی، اور یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ اجازت دی گئی تھی، یہ اجازت اس وقت دی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی، جب توحید کا عالمی سطح پر غلبہ قائم ہو گیا، جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں کرمبل ہو کر گر گئی تھی، جب اسلام اور اسلامی تہذیب دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی۔ اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نے اصول کی بات کی۔ اس کے بعد ذرا آپ عملی زندگی میں آئیے۔ عملی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بچہ ہے، نہ والدین نے اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ پیش کیا، نہ مذہب کبھی ان کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت حاصل کر سکا، نہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے یہ کبھی موضوع بنا، نہ کوئی تعلیم کا بندوبست ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب بچی یا بچہ 22-23 سال کا ہو گیا اور اس نے آ کے اپنی کوئی پسند بیان کر دی، تو ادھر محبت کا بے لگام جذبہ، اس کے سامنے مذہب کھڑا کر دیتے۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے کر لیجیے۔ اس مرحلے پر جا کر پھر بچے کے سامنے آپ اگر محض ایک مذہبی حکم رکھیں گے تو وہ حکم کی بھی خلاف ورزی کرے گا بالآخر، اور مذہب کے معاملے میں بھی نفرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو از راہ کرم محبت کے جذبے کے سامنے اس موقع پر مذہب نہ رکھیے۔ اس موقع کے اوپر آپ اب بہت کچھ کر چکے ہیں، جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا، اس کا موقع گزر گیا۔ اب آپ اس صورتحال کو عملاً قبول کیجیے۔ میں پہلے اصل حکم ہے وہ بیان کر چکا ہوں، اب عملاً قبول کیجیے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اگر وہ اللہ کے اس ہدایت کی خلاف ورزی کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، تو یہ ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کفر نہیں ہو گیا، اسلام سے نہیں نکل گیا کوئی۔ نماز نہیں پڑھی، ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، روزہ نہیں رکھا، ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں اپنے بچوں کے ساتھ قطع تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی پشت پر کھڑے رہیے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے، اور جو پہلے خامی رہی آپ کی تربیت میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اب وہ مکالمے سے ہوگی، استدلال سے ہوگی، اور حکمت سے اپنی بات پہنچانے سے ہوگی۔ تو ایک اصولی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی، اور ایک عملی رویہ ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس موقع پر جب لوگ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان یا اپنے ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے اولاد کا بھی نقصان